ایران امریکہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے میں 2 روز باقی۔ واشنگٹن میں ایران کی صورتحال پر امریکی صدر زیر صدارت اہم بیٹھک۔ نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ سمیت اعلیٰ امریکی حکام کی شرکت۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال اور ایران سے جاری مذاکرات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اجلاس میں صدر ٹرمپ نے ثالثوں اور ایرانیوں سے فون پر بات کی، جس میں موجودہ صورتحال اور ممکنہ پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ امریکی ناکہ بندیوں کے جواب میں ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق آبنائے ہرمز پر کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا۔ اب یہ گزرگاہ ایرانی افواج کی سخت نگرانی میں ہے۔ ایران کا امریکہ پر معاہدوں کی خلاف ورزی اور بحری رکاوٹوں کا الزام۔ ترجمان مرکزی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء نے کہا، امریکی ناکہ بندی کے خاتمے تک آبنائے ہرمز میں صورتحال سخت رہے گی۔ ایران نے امریکی ناکہ بندی کے اعلان کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اسپیکر کالیباف کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ناکہ بندی کا اعلان کیا، جو ایک بھونڈا اور جاہلانہ فیصلہ ہے۔ آبنائے ہرمز میں ایران کو روکنا ناممکن ہے۔ امریکی مائن سپیئر آگے بڑھا تو حملے کی دھمکی سمجھا جائے گا۔ ایران پر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ جنگ بندی کے دوران سخت بیانات نے صورتحال پیچیدہ بنا دی۔ ہم نیک نیتی سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اب بھی بہت فاصلہ ہے۔ ایرانی وارننگ نظر انداز کرنے پر آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 2 بھارتی آئل ٹینکرز پر ایرانی گن بوٹس کی فائرنگ۔ برطانوی میری ٹائم ٹریفک آرگنائزیشن کے مطابق فائرنگ سے ٹینکر اور عملہ محفوظ رہا۔ واقعے پر بھارتی وزارت خارجہ میں ایرانی سفیر کی طلبی۔ احتجاجی نوٹ دیا گیا۔ امریکی بحریہ کا طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ 2 تباہ کن جنگی جہازوں کے ساتھ بحیرہ احمر میں داخل ہو گیا۔ ایران پر مسلط جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو اس بار یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہوگی۔ ایران کے بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا، امریکہ کسی بھی صورت ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیتوں کو نہیں روک سکتا۔ جنگ دوبارہ مسلط کی گئی تو اس مہینے تیار کیے گئے میزائلوں سے جواب دیا جائے گا۔ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے نئی امریکی حکمت عملی سامنے آ گئی۔ بین الاقوامی سمندروں میں موجود ایرانی جہازوں پر قبضے کا منصوبہ، کارروائی سے کشیدگی بڑھنے کا خدشہ۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ بین الاقوامی سمندروں میں ایرانی آئل ٹینکرز پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ اس اقدام سے ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ آبنائے ہرمز کھول دے اور اپنی ایٹمی پروگرام پر امریکہ کو رعایتیں دے۔ مشرق وسطی میں امن عمل ناکام ہوا تو باب المندب بند کر سکتے ہیں۔ یمنی مزاحمتی تحریک انصار اللہ نے خبردار کر دیا۔ نائب وزیر خارجہ حسین العزی کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے امن کی راہ میں رکاوٹیں جاری رکھیں تو یہ اقدام کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی پالیسیوں پر فوری طور پر نظر ثانی کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ باب المندب بند ہونے سے عالمی معاشی بحران بڑھ سکتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ خطے کی صورتحال، آبنائے ہرمز اور لبنان میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر تبادلہ خیال۔ ٹرمپ نیتن یاہو کے کہنے پر بلا ضرورت جنگ میں شامل ہوئے۔ امریکی عوام جنگ نہیں چاہتے۔ سابق نائب امریکی صدر کمیلا ہیرس کا سخت موقف سامنے آ گیا۔ کہا، نیتن یاہو نے امریکہ کو جنگ میں گھسیٹا اور صدر ٹرمپ نے ان کی خواہش پوری کی۔ ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کی جان بلا ضرورت خطرے میں ڈالی۔ خالد مقبول، صدیقی اور مصطفیٰ کمال کے درمیان چیئرمین شپ کے لیے مقابلے کا امکان۔ مصطفیٰ کمال کا MQM پاکستان کے انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد کا حکم اور اکتوبر تک کا وقت دینے کے لیے الیکشن کمیشن کا شکریہ۔ کہا، انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے قطعی لا علم تھے۔ اگر میڈیا کے ذریعے اپنی بی پارٹی میں انتخابات کے بارے میں علم نہ ہوتا تو بڑی دھاندلی کا خدشہ تھا۔ مصطفیٰ کمال کا MQM انٹرا پارٹی انتخابات کے نظام پر بھی عدم اعتماد کا اظہار۔ مصطفیٰ کمال کا بیان MQM کے آفیشیل واٹس ایپ گروپ میں جاری نہیں کیا گیا، دوسرے واٹس ایپ گروپ میں جاری کیا گیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس۔ مری میں تحفظ اور بحالی پلان پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ۔ کوٹلی ستیا میں اسکائی گلاس برج پروجیکٹ کی اصولی منظوری۔ سیاحت کے فروغ کے لیے پنجاب کا پہلا اسکائی گلاس برج کوٹلی ستیا میں بنایا جائے گا۔ مری میں لینڈ سلائیڈنگ کے اسباب کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔
रावलपिंडी की बारानी यूनिवर्सिटी को 26 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस 26 अप्रैल तक बंद रहेगा। तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। हॉस्टल्स में तलबा को कमरे फौरी खाली करने की हिदायत जारी। असातिज़ा और स्टाफ मेंबरान को भी घरों से काम करने की हिदायत। 20 और 21 अप्रैल के मिड टर्म इम्तिहानात मुलतवी। कराची में रेंजर्स इन एक्शन। न्यू कराची से भत्ताखोरी में मुलव्वस सदर काठियावाड़ी गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार। कराची पुलिस ने बगदादी से 4 मनशियात डीलर्स को धर लिया। लाखों रुपए मालियत की क्रिस्टल बरामद। मुलजिमान मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात सप्लाई में मुलव्वस थे। जिला मलीम में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। गडाप सिटी पुलिस ने करोड़ों की मनशियात खरीदने का मंसूबा नाकाम बना दिया। मुलजिम गिरफ्तार। आइस और 1 करोड़ 20 लाख बरामद। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बाज़ मकामात पर जालाबारी। स्वात, कर्क, मालाकंड, एबटाबाद और मानसहरा में बारिश। गलियात और वादी नारान में बर्फबारी से मौसम सर्द। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग। मरकजी शाहरा कील शेख बेला के मकाम पर बंद। सयाहों की 20 से ज़ायद गाड़ियाँ फंस गईं। बलूचिस्तान की वादी ज़ियारत के बालाई इलाकों तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में भी बारिश। शहर कराकोरम कोहिस्तान लाची नाला के करीब लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। महकमा मौसमियात ने आज भी मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई कर रखी है। तेल अवीव में ईरानी हमलों से हजारों घर नाकाबिले रिहाइश। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल में ईरानी हमलों से हलाकतें और जख्मियों में इजाफा। कम अज कम 26 अफराद हलाक और 2600 से जायद जख्मी। ईरान में अमरीकी इसराइली हमलों से 3468 अफराद जान से गए। खत्ते में बढ़ती कशीदगी से इंसानी बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। इसराइल के खिलाफ पाबंदियों की करारदाद बरतानवी पार्लियामेंट में पेश। 75 अरकान की हिमायत। करारदाद में कहा गया कि इसराइल फ़लस्तीनी ज़मीन पर कब्ज़े को बाज़ाब्ता शक्ल देना और मकबूजा इलाके में अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहता है। यहूदी बस्तियों से वाबस्ता मुआशी सरगर्मियों, कब्ज़े को मजबूत करने वालों के असासे मुंजमद और सफरी पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में रावलपिंडी मुसलसल 7वें मैच में भी नाकाम। कलंदर्स 32 रन से कामयाब। रावलपिंडीज इवेंट में प्लेऑफ मरहले की दौड़ से आउट होने वाली पहली टीम बन गई। लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए। फाखर जमान 84 और मोहम्मद फारूक ने 63 रन की इनिंग खेली। 211 रन के हदफ के ताक़ुब में रावलपिंडीज 9 विकेटों पर 178 रन बना सके। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन शाफरीदा और सामा मीर ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मार्का कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। मैच 2:30 बजे शुरू होगा। शाम 7 बजे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और कराची के एक्सपो सेंटर में 4 रोज़ा मवेशी और परिंदों की शानदार नुमाइश। बड़ी तादाद में शहरियों का मुनफरिद फेस्टिवल को देखने के लिए एक्सपो सेंटर का रुख। नायाब और आला नस्ल के जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज़।